میرے بھائی اللہ کے واسطے یہ خواہشات دنیا نکال کے پھینکے دل میں سے. 40 ہزار روپے کا ہمارے بچے فون یوز کر رہے ہیں. گاڑیوں سے زیادہ مہنگے فون ہو گئے ہیں آج کے زمانے میں, ہمارے بچے اس کو یوز کر رہے ہیں. اور وہی فون آج نوجوانوں کو بربادی کی طرف, گناہ کی طرف, غلاظتوں کی طرف لے جا رہا ہے, تباہ کر رہا ہے. آج ہمارے ہر گھر کے اندر کمپیوٹر رکھا ہوا ہے, اس کے اندر نیٹ ہم کنیکشن لیتے ہیں. گندگیاں, برائیاں, ساری عریانیتیں اس کے اندر ہم کو تباہ کر رہی ہے. میرے بھائی آج آپ سے گزارش ہے, اللہ کے واسطے یہ ساری گندی چیزیں, یہ خواہشات دنیا 10 منٹ کی ہے, صرف 10 منٹ کی خواہش ہے. یہ حد ہو جائے تو 1 رات, 2 رات, 4 رات, 1 دن, 2 دن, 4 دن انسان اس میں گزار سکتا ہے. اس کے بعد اگر اس جو ہے برائی کا اگر عادی ہو جائے تو ہلاکت کے قریب چلا جاتا ہے. بربادی اس کو گھیر لیتی ہے, بلائیں اس کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں. میرے پیارے بھائی لیکن نماز ہے جو اس کا مزہ اور نشہ لیتا ہے, اس کی عمر بھی بڑی ہوتی ہے. نماز کی برکت سے نمازی کی عمر بڑی ہوتی ہے. نمازی کے رزق میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے. نمازی کے مال میں نماز کی برکت سے اضافہ ہوتا ہے. نمازی کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے. بلکہ میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں, نمازی جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کو جنت کا محل بنا دیا جاتا ہے. روزانہ دن میں 400 رکعت پڑھتے تھے, دن میں 400 رکعت پڑھتے تھے. اللہ اللہ. میرے پیارے بھائی آج ہم کو اپنے رب سے جتنا کنیکشن جوڑنا ہے, رشتہ جوڑنا ہے, مضبوط کرنا چاہیے. اس بندگی کے رشتے کو مضبوط کرنے کا نام نماز ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آج ہم لوگ جو تباہ ہو رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, مصیبت زدہ ہو رہے ہیں, رنج و الم میں پھنسے ہوئے ہیں, یہ ساری چیزوں کی وجہ ایک ہے کہ نماز ہے. ہر ایک کو یہ بات معلوم ہے, لیکن پھر اس سے رشتہ کیوں نہیں جوڑا جا رہا ہے؟ اس نماز کے قریب ہم کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اس لیے نہیں ہو رہے ہیں, شیطان ہم کو قریب ہونے نہیں دیتا. شیطان ہمارے پیچھے جو ہے رگے لگا کے رکھتا ہے, پریشانیوں سے ہم کو جو ہے ہموار کرتا چلا جاتا ہے. کیونکہ شیطان نے رب سے کہا تھا, اے اللہ میں تیرے بندوں کو اتنا گمراہ کروں گا, اتنا بھٹکاؤں گا, اتنا شرارت کرواؤں گا کہ اے اللہ وہ بندے تیری جنت میں جا نہیں سکیں گے. رب کریم ارشاد فرماتا ہے, تو کتنا بھٹکانا ہے بھٹکا لے, جب میرا بندہ میری بارگاہ میں ایک سجدہ کر دے گا نماز میں اس کے پورے گناہوں کو معاف کر دوں گا. شیطان کا توڑ ہے نماز. شیطان کا کام ہے ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانا, ہمارے اندر خواہشات پیدا کرنا. گندی گندی خواہشات شیطان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے, برے برے خواہشات, تمنائیں, آرزویں ہمارے دلوں میں اجاگر کرتا ہے, اور ہم کو لے جا کر اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں میں شامل کرتا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے, جب میرا بندہ نماز میں آتا ہے, رکوع کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, قیام کرتا ہے, قاعدہ کرتا ہے, اور السلام علیکم ورحمت اللہ کہتا ہے, اس سے پہلے میں اس کے پورے گناہ معاف فرما دیتا ہوں, پورے گناہ معاف کر دیتا ہوں. میرے بھائی میں امید کرتا ہوں کہ آپ عاشقان رسول نماز کی طرف توجہ فرمائیں گے نا بھائی. انشاءاللہ مسجد کے مصلی بن جائیں, مسجد کے عادی بن جائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں, دنیا میں جو چیز سب سے زیادہ پسند تھی وہ مسجد پسند تھی. آج کل ہمارے بچوں کو سیل فون زیادہ پسند ہو گئے ہیں, کمپیوٹر زیادہ پسند ہو گئے ہیں, ہمارے بچوں کو گاڑیاں زیادہ پسند ہو گئے ہیں. نہیں میرے بھائی اللہ کے واسطے یہ خواہشات دنیا نکال کے پھینکے دل میں سے. 40 ہزار روپے کا ہمارے بچے فون یوز کر رہے ہیں. گاڑیوں سے زیادہ مہنگے فون ہو گئے ہیں آج کے زمانے میں, ہمارے بچے اس کو یوز کر رہے ہیں. اور وہی فون آج نوجوانوں کو بربادی کی طرف, گناہ کی طرف, غلاظتوں کی طرف لے جا رہا ہے, تباہ کر رہا ہے. آج ہمارے ہر گھر کے اندر کمپیوٹر رکھا ہوا ہے, اس کے اندر نیٹ ہم کنیکشن لیتے ہیں. گندگیاں, برائیاں, ساری عریانیتیں اس کے اندر ہم کو تباہ کر رہی ہے. میرے بھائی آج آپ سے گزارش ہے, اللہ کے واسطے یہ ساری گندی چیزیں, یہ خواہشات دنیا 10 منٹ کی ہے, صرف 10 منٹ کی خواہش ہے. یہ حد ہو جائے تو 1 رات, 2 رات, 4 رات, 1 دن, 2 دن, 4 دن انسان اس میں گزار سکتا ہے. اس کے بعد اگر اس جو ہے برائی کا اگر عادی ہو جائے تو ہلاکت کے قریب چلا جاتا ہے. بربادی اس کو گھیر لیتی ہے, بلائیں اس کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں.
میرے پیارے بھائی، لیکن نماز ہے جو اس کا مزہ اور نشہ لیتا ہے اس کی عمر بھی بڑی ہوتی ہے۔ نماز کی برکت سے نمازی کی عمر بڑی ہوتی ہے، نمازی کے رزق میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے، نمازی کے مال میں نماز کی برکت سے اضافہ ہوتا ہے، نمازی کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے۔ بلکہ میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، نمازی جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کو جنت کا محل بنا دیا جاتا ہے، وہ جنت کا محل بن جاتا ہے جس گھر میں نمازی ہو۔ اس لیے شاید ہمارے گھر آج مصیبتوں کا شکار ہو گئے، کیونکہ آج اس گھر میں نمازی نہیں ہے، نہ ماں نمازی ہے، نہ بیٹا نمازی ہے، نہ والد نمازی ہے، نہ بہن نمازی ہے، نہ بیٹی نمازی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے شاید آج ہمارے گھر مصیبتوں کے شکار ہو گئے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر کوئی انسان نماز چھوڑ کر کہیں اور راحت طلب کرنا چاہتا ہے، نہیں مل سکتی۔ اور ایک بات یاد رکھو، بعض لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ دولت میں راحت ہے، تو میں کہتا ہوں دولت سے اگر کسی کو راحت مل بھی جائے تو چند منٹوں کی ہے، چند منٹوں کی راحت ہے۔ دولت ہمیشہ کے لیے انسان کو راحت نہیں دلا سکتی۔ اچھا دوستانہ، اچھی سوسائٹی چند منٹوں کے لیے راحت پیش کرتی ہے، دائمی راحت نہیں دے سکتی۔ اور انسان کو چند منٹوں کی راحت ہے، بعد میں اس کے بعد عذاب ہے، انسان اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو پھر آؤ، دائمی رحمت چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی رحمت ہو، جوانی میں رحمت ہو، قبر میں بھی اللہ کی رحمت ساتھ ہو، بڑھاپے میں اللہ کی رحمت ساتھ ہو، ارے میدان محشر جہاں پوری کائنات پریشان ہو، وہاں کوئی چاہتا ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہے، اس کو عرش کے نیچے جگہ دی جائے، اس کو نبی پاک کی شفاعت نصیب ہو، اس کو آب کوثر پلایا جائے، اس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، اس کو پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے۔ کسی کی یہ بھی تمنا ہو وہاں بھی رحمت چاہتا ہو تو سن لے، وہ دنیا کے اندر نماز کو اپنا دوست بنا لے، وہ ہر جگہ رحمت الہی سے سرفراز ہو جائے گا، دائمی رحمت اس پر نازل کی جائے گی، دائمی رحمت، کبھی ختم نہیں ہونے والی رحمت اس پر نازل ہوگی۔ اللہ اللہ، کبھی ختم نہیں ہونے والی رحمت۔ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن نماز کی برکتیں زندگی کے بعد بھی ہمارے ساتھ شامل حال رہیں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے پیارے بھائی ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیں گے نا بھائی، انشاءاللہ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے نا بھائی۔ اب بعض لوگ سوچتے ہیں اماں مول صاحب بولے 4 دن پڑھ لی، اچھا ہے، کیا روزانہ پڑھیں گے؟ اور بعض لوگوں کے دلوں کے اندر جب شیطان اپنا اچھا پکا گھر بنا لیتا، کمپلیکس بنا لیا سمجھو، تب 4 دن کے بعد اس کو نماز پڑھنے کے لیے ہول گھبراہٹ ہوتی، شیطان اس کو ویسے سچویشن میں لا کے کھڑا، ہول گھبراہٹ ہونا شروع ہوتی۔ اس کے بعد اس کو اگر کچھ پریشانی آگے تو بولتے دیکھیں انہیں بہت نماز پڑھ رہا تھا اس لیے ایسا ہوا، بولتے نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یاد رکھو، یہ نمازی کو نماز سے روکنے کے لیے شیطان کے حربے ہوتے ہیں، اور جب نمازی شیطان کے ان حربوں کو، اس کے مکر کو، اس کی پروگرامنگ کو فیل کر دیتا ہے، ناکام بنا دیتا ہے، ان کی اس گندگیوں سے لڑتا ہوا اللہ کے گھر میں آ کے سجدہ کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے لے بندے اب میں تیرے لیے مدد بھیج رہا ہوں، میں اب تیرا مددگار ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، اور میں تجھ پر اپنی نظر خاص کیا ہوا ہوں۔ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں نماز کی برکت سے، اللہ ہمارا مددگار ہو جاتا ہے نماز کی برکت سے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں نماز کی پابندی کریں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار تجھ کو تیرے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جمیع انبیاء صدیقین شہداء صالحین کا واسطہ، اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، اے اللہ ہم کو بلاؤں سے بیماریوں سے محفوظ فرما، خوب تیری بندگی ہم کو عطا فرما، تیرے نبی کا صدقہ عطا فرما۔ اس دعا کو پیارے نبی کے صدقے میں قبول